تیفی بٹ لاہور کا سب سے بڑا ڈان تھا، آپ کہہ سکتے ہیں؟ سر اس کو لاہور کا نہیں بلکہ پورے پنجاب کا. پورے پنجاب کا. پنجاب. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا اس کے بعد کوئی خوف و راز پھیل گیا ہے جو اس قسم کا کام کرتے ہیں یا جن کی دشمنیاں یا باقی کہ بھائی اگر تیفی بٹ کو انہوں نے یہ انجام کر دیا اس کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر، معاملہ یہ ہے بڑائی صاحب کہ جب یہ فیک انکاؤنٹر ہوتے ہیں، عدالت سے ملی ہوئی سزا انسان برداشت کر جاتا ہے، ان لوگوں کی طرف سے دی ہوئی سزا برداشت نہیں ہوتی. یہ جو ماضی میں ہوتے رہے انکاؤنٹرز، اگر ہم ان کو دیکھیں تو پھر لوگ ریونج پہ آتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی یونیفارم خطرے میں پڑ جاتی ہے. اب یہ خوف تو بہت زیادہ پھیل گیا ہے، نہ صرف پورے لاہور میں بلکہ پورے پنجاب میں، کہ جو اس طرح کے گینگسٹر، جو اس طرح کے ڈان ہیں، وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، جو بھاگ گئے ہیں، جو پکڑا جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے. لیکن جب یہ حکومت ختم ہوگی، جب یہ ڈپارٹمنٹ ختم ہوگا، کیونکہ یہاں پہ عارضی پالیسیاں ہوتی ہیں، تو پھر ریونج کے لیے یہ لوگ، ان کے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، تو وہ سامنے آتے ہیں، پھر وہ یونیفارم پر. تو میاں صاحب پہلے جیسا آپ نے کہا نا 97 میں اور جو بھی آپ اگزامپل پیچھے دیتے ہیں، تو پھر جب یہ واپسی ہوتی ہے، یہ پالیسی ختم ہوتی ہے یہ والی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے یا ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے؟ سر ماضی میں یہی ہوتا رہا نا کہ جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں پھر وہ سامنے آتے ہیں اور اپنوں کا بدلہ لینے کے لیے وہ پولیس پہ اٹیک کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی موقعوں کے اوپر پولیس جو تھی وہ کانسٹیبل جا رہا ہے اس کو مار دیا، 2 کانسٹیبل کہیں پہ کھڑے ہیں، فائرنگ کر کے لوگ دوڑ گئے. تو یہی تھا کہ پھر وہ یونیفارم کو نشانہ بناتے ہیں اور اسی وجہ سے پولیس کے جوان جو ہے وہ ذات میں آ جاتے ہیں. اب جو ہیڈ ہیں وہ تو اپنا کام دفتر میں بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن یہ جو سی سی ڈی کے ہیڈ بنائے گئے ہیں ان کا خیر اپنا دعویٰ ہے، پولیس انکاؤنٹرز میں بہت بڑا نام ہے. یہ خود کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ لوگ میں نے اپنے ہاتھ سے مارے ہیں. رحیم یار خان ڈی پی او رہے، بہاولپور میں رہے، تو یہ لوگ اپنے ہاتھ سے بھی مارتے رہے، بہت اگریسو ہیں. یہاں پہ بھی موسٹلی جو انکاؤنٹرز لاہور میں ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ خود جاتے ہیں موقع کے اوپر، مارتا چاہے کوئی اور ہوگا، لیکن اس کے بعد یونیفارم پہ سختی ضرور آتی ہے. اچھا، اب یہ میاں صاحب یعنی ایک بات تو ٹھیک ہے کہ عوام بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہی ہے کہ جی پنجاب کا بڑا ڈان مار دیا انہوں نے، اور یہ مار دیا تو اب کوئی نہیں پیچھے بچنے والا. ایک خوف و راز تو پھیل گیا. ہم تو پھر اسے کہتے ہیں یہ ماورا عدالت، لیکن وہ کیا یہ سسٹم جو ہے تیفی بٹ کو سزا نہیں دلوا سکتا تھا؟ یہ سسٹم اتنا کمزور ہے. سسٹم بہت کمزور ہے سر. اگر آپ بڑائی صاحب لاء کو اسٹڈی کریں نا تو یہ وہ انگریز کا لاء ہے جس میں ہمیشہ 2 راستے رکھے گئے، آپ کو پھنسانا ہے، آپ کو بچانا ہے. دونوں کا حل آپ کو اسی قانون میں مل جائے گا. تو اس وجہ سے ایک تو قانون آج تک چینج نہیں ہو سکا، نہ اس کے اوپر کسی نے ورکنگ کی ہے. تیسری طرف آ جاتا ہے ہمارا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے جو چالان مرتب کرتا ہے، اس میں اتنے سکم رہ جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے پھر بری ہو جاتا ہے. اچھا، عدالتی نظام دیکھیں اتنا خوفناک ہے سر کہ اگر آپ کے ساتھ ایک واردات ہوئی ہے اور وہ ایک ریکارڈ یافتہ مجرم ہے تو عدالت آپ کو سامنے کھڑا کر کے اس کو کہے گی کہ بحث کرو جی اس کے اوپر کہ یہ کیا تھا. یعنی اس کے بعد میری حفاظت کا ذمہ کسی کا کوئی آپ کا ذمہ دار نہیں، وہ آپ کے گھر تک پہنچ سکتا ہے. اور اس بندے نے بے شک 40 بندے مارے ہوں پہلے 40 بندے مارے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا نا کہ اگر اسے عدالت میں پیش کریں گے تو یہ پہلے ہی کتنی مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوئے تھے اور چھوٹ گئے. نہیں، اس میں سر جو میری انفارمیشن ہے خواجہ طارق گلشن کبھی گرفتار نہیں ہوا تھا. کبھی گرفتار ہی نہیں ہوئے؟ کبھی گرفتار ہی نہیں. گوگی گرفتار ہوا ہے 2-3 دفعہ. یعنی آج میرے خیال 70 کے لگ بھگ تو ہوں گے جی. 74 75 74 عمر ہے. اور یہ ڈان کب بنے؟ یعنی کس سال میں ان کی شہرت بہت ہو گئی لاہور میں، پنجاب میں؟ یہ ارلی 80s کا دور ہے سر. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں 80 سے لے کے 2025 تک کوئی ایسا پولیس آفیسر ہی نہیں پیدا ہوا جو ان کو گرفتار کیا ہوگا؟ نہیں سر، پرچے ضرور ہوتے رہے، بدتہ خوری کے، قتل کے، اقدام قتل کے. کبھی جیل میں بھی نہیں رہے؟ نہ حوالات میں بھی نہیں گئے تو سر جیل تو بڑی دور کی بات ہے. یہ کیا بات ہے؟ اتنے بڑے بڑے آفیسر آئے یہاں پہ جن کی بڑی دھاک سنی ہم نے، کتابیں پڑھی فلاں فلاں، کوئی آئی جی پنجاب، کوئی انسپیکٹر، کوئی ڈی ایس پی، کوئی ایس پی ایسا نہیں تھا جو ان کو گرفتار کر سکے. یار بڑائی صاحب آپ آئی جی کی بات کرتے ہیں، صدر مشرف جب تھے 2003 میں تو وہ گوگی بیٹھ کے گھر پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے گوگی کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر اس کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں. تو پتہ لوگ باتیں کیا کر رہے تھے کہ بدماشی کے گور سیکھنے گیا ہم سے. تو مشرف صاحب کی کیا مجبوری رہی ہوگی؟ یعنی اتنا پاورفل آدمی ہے وہ، کیا کس طرح سے یہ دوستی ہوئی یا وہ گھر چلے گئے؟
سر اب مشرف صاحب کا ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے ملنے ملانے والے جیسے درمیان میں لوگ ہوتے ہیں، جیسے وہ باجوہ صاحب کا وہ مٹھو کردار تھا، تو وہ لوگ پھر رابطہ لیکن آپ دیکھیں نا ان کی شہرت بڑی تھوڑی خطرناک ہوتی ہے. شاید نواز شریف وغیرہ یہ وہ اندر تو مل رہے ہیں کمروں میں، لیکن اس طرح سے پبلکلی اپنی تصویریں ان کے ساتھ نہ اتروانا چاہیں. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بڑا بدماش ہوں، تو اس کو کہتا مجھے کیا حرج ہے بھائی، میں چلا جاتا ہوں، مجھے کون پوچھنے والا. اور یہ بڑے کو بہادر لوگ تھے یا لوگوں سے کارروائیاں کرواتے تھے، یا خود ان کے کو کیا واقعات ہیں؟ یعنی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں 80 سے لے کے آج تک کچھ نہ کچھ تو اتنا کچھ تو ہوا ہے نا. پنجاب کا بڑا ڈان کہہ رہے ہیں ہم انہیں. بڑا صاحب ڈان صرف ہم جیسے لوگوں نے مشہوری کر کے بنا دیا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں اندر سے اتنے کمزور اور ڈرپوک ہوتے ہیں کہ آپ کی کچھ سوچ ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ اندرون لاہور میں رہتے تھے. اب یہ طریق گلشن صاحب کی ایک ٹائروں کی چھوٹی سی دکان ہوتی تھی نیلا گنبد میں. اب ہوتا یہ ہے کہ محلے کے لڑکے ان کو بیرا روی پہ لگایا جاتا ہے. اچھا. وہ کالج دیال سنگھ جاتے ہیں یا ایم اے کالج جاتے ہیں، وہاں سے وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ نشے کے چکر میں آ جاتے ہیں. پھر ان کو نشہ بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے، پھر ان کو اسلحہ بھی دیا جاتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں ہم بھی بدماش بن گئے ہیں، تو ان کے اوپر یہ ہاتھ رکھتے تھے. اب جو کہ دیکھیں نا جتنی بھی ایف آئی آرز ان کے خلاف ہوئی ہیں وہ 109 میں ہی تھے نا. ڈائریکٹ تو خود جا کے کبھی کسی کو فائر نہیں مارا. مطلب اب یہ دیکھیں، یہ تو ایک ڈان ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک اب ڈی ایس پی ہو گئے، انسپیکٹر تھے لاہور میں، پولیس مقابلوں کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، بڑے بندے مارے. تو ایک دن میں ایک کیس کی انکوائری کے لیے گیا ماڈل ٹاؤن تھانے میں. تو وہاں 4 سپاہی ایک سول کپڑوں میں بندے کو کھینچ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا مجھے چھوڑ دیں، مجھے چھوڑ دیں. جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگا میاں صاحب مجھے بچا لیں. تو وہ اس وقت کا انسپیکٹر تھا. اور میں نے کہا آپ کو کیا؟ کہتا وہ ڈی ایس پی انکوائری کر رہے تو مجھے تو پولیس مقابلے میں مارنے لگے ہیں، یہ مجھے یہاں سے لے جا کے مقابلے میں مار دیں گے. تو میں نے وہاں پہ ایس پی کو کال کی تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کے خلاف ایک انکوائری چل رہی ہے، مارنا مورنا نہیں ہے اس کو. تو جب اس کو اپنی موت نظر آئی تو اس کی حالت یہ تھی کہ وہ میرے بھی پاؤں میں بیٹھا تھا اور سپاہیوں کی منتیں کر رہا تھا، جو خود مارتا رہا لوگوں کو. جو خود مارتا. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ یعنی یہ بزدلی والی جو بات کر رہے ہیں کہ اتنے یہ بہادر والا کوئی نہیں چکا. تو یہ 40-45 سالوں میں یہ تو پھر اب ممکن نہیں ہے کہ تیفی بٹ، گوگی بٹ، یہ لوگ کسی سیاستدان کی مدد کے بغیر یہاں تک پہنچے ہوں، یہاں پہ کھڑے ہوں. لوگوں نے مدد تو کی ہوگی، بڑے بڑے لوگوں نے. دیکھیے سر، ایک بڑی سمپل سی بات ہے. جب آپ الیکشن لڑتے ہیں اور میں آپ کو 1 ارب روپے دے دیتا ہوں، تو جب آپ جیت جائیں گے اور کچھ بن جائیں گے تو پھر میرا 1 ارب، وہ کہتے ہیں نا کہ منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے. تو یہ اس چکر میں رہتے ہیں کیونکہ قبضوں کا پیسہ، منشیات کا پیسہ، دوسری چیزوں کا پیسہ، وہ ان چیزوں پہ استعمال ہوتا ہے.